بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ظلم اور ظلم۔ مریم شہباز منیر زرداری کی بادشاہی اور میرا اور آپ کا پاکستان۔ میرے پاکستانیوں، ظلم سہ کر جیو، ظلم سہ کر مرو۔ آج کا یہ بہت ہی خاص ولاگ میرے پاکستان کے مظلوموں کے نام۔ میں نے 2 ولاگ دیکھے ہیں۔ حسنین نے یہ ولاگ دکھائے ہیں، ایک نوجوان یوٹیوبر ہے، اور ان ولاگز کو دیکھنے کے بعد میری ذہنی کیفیت ایسی ہے، میں اتنے کرب میں ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میرے لفظ اس درد کو بیان کرنے کے قابل ہوں گے۔ بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا وہ آپ تک پہنچا دوں، باقی آگے فیصلہ آپ کا۔ فیض احمد فیض کی زبان سے اگر میں کہوں تو یہ آپ کے ادبی اور جمالیاتی ذوق کی تسکین کے لیے میں اپنے اس درد کو ان لفظوں میں بیان کروں گا کہ ضبط کا عہد بھی ہے، شوق کا پیمان بھی ہے۔ ضبط کا عہد بھی ہے، شوق کا پیمان بھی ہے، عہد و پیمان سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے۔ درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا ہے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، میرے سامنے ویڈیو ہے، میں نے ابھی دیکھی ہے۔ آپ بھی چاہیں تو حسنین رفیق کے ولاگ میں یہ ویڈیو دیکھ کر ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں۔ پنجاب کی ویڈیو ہے، ایک غریب ریڑھی بان ہے، ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 3 پنجاب پولیس کے ایلیٹ فورس ہے یا جو بھی ہے، پنجاب پولیس ہے، 3 پولیس والے آتے ہیں اور اس ریڑھی بان کی ریڑھی پہ غالباً آلو ہیں یا پیاز ہیں، اب یہ پہچان تو نہیں ہو رہی، اتنی واضح ویڈیو نہیں ہے۔ وہ آ کر اس ریڑھی کو الٹا کرتے ہیں، اور وہ جو ریڑھی بان بندہ ہے کھڑا ہے، اچھی عمر کا ایک آدمی ہے، وہ آدمی پہلے تو وہ ریڑھی کے نیچے سے اپنے آلو پیاز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اچانک وہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو مناظر ہیں، استغفار پڑھ لیجئے، اتنی بے دردی سے وہ 3 بندے اس پر گھونسے برسا رہے ہیں، لاتیں برس رہی ہیں، گر رہا ہے، گرنے کے بعد وہ ریڑھی والا اٹھتا ہے، پھر مکے لگ رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اس طاقت سے اپنے سے کمزور پر کچھ نہ کچھ ظلم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے میں طاقتور ہوں، میرے مد مقابل کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، مجھ سے کمزور ہے، تو تھوڑی بہت اس کی میں ٹھکائی کروں گا تو چلو یہ جائز ہوا۔ جائز نہیں ہے، لیکن آج کے پاکستان میں اسے ہم مان لیتے ہیں، یہ عاصم منیر کا پاکستان ہے، یہ شہباز کا پاکستان ہے، یہ مریم کا پاکستان ہے، تو ٹھیک ہے، میں عمران خان کو میں نے ووٹ دیا، میں نے عمران خان کو سپورٹ کر دیا، یہ گناہ میں نے کیا، تو اس گناہ کی پاداش میں میرے عاصم منیر کے رینجر، میری فوج مجھے تھوڑا بہت مارے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، تھوڑی بہت ٹھکائی ہو جانی چاہیے۔ لیکن یہ جو مناظر ہیں، یہ کوئی پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا ہو سکتا ہے، اس نے ووٹ دیا ہو اس ریڑھی والے نے، لیکن یہ تو ایک ریڑھی بان ہے، یہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہے۔ یہ حسنین نے جو ویڈیو، یہ 7-8 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اس کو دیکھ کے میرے خیال میں اگر آپ انسان کے پتر ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میں بڑا بہادر قسم کا پٹھان ہوں، اور میں اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول رکھنے والا ہوں۔ ہم پٹھان لوگ ڈھیڑ قسم کے ہوتے ہیں، اتنی آسانی سے ہم روتے نہیں، اتنی آسانی سے ہمارے آنسو نہیں بہتے ویسے، اور میرے بھی اتنی آسانی سے بڑے بڑے دردناک مناظر دیکھے ہیں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کے میرا جی چاہتا ہے میرے آنسو بہیں، اور میرا جی چاہتا ہے میں اپنے آپ کو نوچوں، میں پیٹوں، میں روؤں، میں فریاد کروں۔ انہوں نے نہیں، اس ملک کی عدالت نے میری فریاد نہیں سننی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس اللہ سے فریاد کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس اللہ کے آگے روؤں، فریاد کروں، اور میں آپ کو کہتا ہوں میرے پاکستانیوں، اس اللہ کے آگے رو اور فریاد کرو۔ یہ جو ریڑھی بان ہے، اچھا ہے برا ہے، اگر اس نے یہ، پہلی بات تو یہ کہ سڑک کے کنارے یہ ریڑھی لگی ہوئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے غلط جگہ پہ ریڑھی لگا بھی دی ہے
तो आके उसकी रेडी को ख़त्म कर दो, उसे उठा के ले जाओ, जाके जेल में बंद कर दो, चलो इसको भी मान लेंगे। लेकिन यहाँ का तो जो मंजर है, अल्लाह अकबर कबीरा, 3 पुलिस वाले उस आदमी को हैं भी अट्टे कट्टे, तोंदे निकली हुई हैं, हराम खा खा के, सूर खा खा के उनकी तोंदे निकली हुई हैं। और ये मरियम नवाज़ की पंजाब पुलिस है, और आप यकीन करें खुदा की कसम, उस बेदर्दी से उस नौजवान को मार रहे हैं, ऐसे ऐसे घोंसे लग रहे हैं और लातें लग रही हैं, वो गिर रहा है ऊपर से एक और मैं कहता हूँ कितना भी देखो, अपने से कमज़ोर कोई भी हो मेरे पाकिस्तानियों, कोई जानवर भी हो, कोई कुत्ता हो, देखें कोई कुत्ता ही क्यों ना हो, उस पर भी ये जुल्म नहीं हो सकता यार। जब आप उसको मारते हैं, आगे से वो चीखता है, तो अगर आप में चुल्लू भर एक ज़ीरा बराबर भी अगर इंसानियत है, तो आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा। आप उस मज़लूम पर इतना जुल्म तो नहीं कर सकते। लेकिन इनकी क्या तरबियत है, लाजवाब तरबियत है कि अपने से कमज़ोर एक गरीब रेडी मान के साथ इतना जुल्म। यह मंज़र मैंने देखा तो मैं इतना दुखी हुआ, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मेरा जी चाहता, मेरे उस दर्द को मेरे लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकता। ये वीडियो मैं देख के फिर आगे बढ़ा। उसनैन कहता है कि मैंने जब ये वीडियो बनाई तो मुझे पता चला वहाँ से कि साथ ही अस्पताल है, उस अस्पताल में एक नौजवान है, राजा मोहम्मद एहसान, पीटीआई का ये नौजवान है, जो 9 मई जिसकी बकवास आप सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं कि 9 मई को हुआ क्या, तो ये हुआ है 9 मई को। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक नौजवान है राजा मोहम्मद एहसान, तो इसका वालिद है जो कि हॉस्पिटल में है। उसने उसकी भी छोटी सी वीडियो बनाई है और आगे वो पूरी वीडियो का हाल भी सुनाया है। वो कहते हैं मुझे पता चला कि ये पीटीआई के एक राजा मोहम्मद एहसान है बंदा, लड़का नौजवान, इसको 10 साल के लिए फ़ौजी उठा के ले गए हैं और ये मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से इसे सज़ा वगैरह दी गई है 10 साल की, और ये मिलिट्री कस्टडी में है ये नौजवान जिसका नाम राजा मोहम्मद एहसान है। मेरे पंजाब, मेरी मरियम, तेरे इंसाफ के सदक़े, तेरे हर काम के सदक़े, तेरी टिकटॉकियों के सदक़े, तेरे गानों के सदक़े, और गुज़श्ता रोज़ अपना लिबर्टी चौक में तूने जो मिली नगमे सुनाए, तेरे मिली नगमों के सदक़े, मेरे ढोल सपाइया तेनू रब दियाँ रखा के सदक़े, मेरे करनैलनी जरनैलनी तेरी जरनैली के सदक़े, मेरे करनैल पुत्र जिहड़े हटाते विकदे ने तेरे उन्हां पुत्रां तो सदक़े। हुआ क्या है कि ये राजा मोहम्मद एहसान नाम का ये नौजवान जो है, इसे उठा के ले गए, इसका बाप हॉस्पिटल में दाखिल है और उसनैन उस अस्पताल जा रहा है और वहाँ पर उसने वीडियो बनाई है, साथ उसने जो कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। ये नया दौर में, नया पाकिस्तान में उसनैन का व्लॉग है। वो हॉस्पिटल में गया है, एक वीडियो उसने लगाई है, बाकी वीडियो वो कहते हैं पुलिस वालों ने मुझसे वहाँ ज़बरदस्ती डिलीट करवाई है। हॉस्पिटल पहुँचा है, वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी है जो कि ये नौजवान जो राजा मोहम्मद एहसान जिसको मिलिट्री में कस्टडी में है, इसकी माँ बैठी है, वो औरत रो रही है और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है उस बंदे को। तो उसनैन कहता है कि मैं उस बंदे के पास गया हूँ और उस बूढ़ी खातून से किया, और वो खातून रो रही है और वो कहती है मेरा ना कोई ज़रिया आमदनी है, मेरी ये बेटी है और मैं वो दाल सवैयाँ छोटी छोटी बना के बेच के ज़िंदा रह रही हूँ। मेरा नौजवान बेटा जो है उसे पाकिस्तान की फ़ौज उठाकर ले गई है। ठीक है जी, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, रोने वाली बात आगे करूँगा और उसके बाद थोड़ी सी बातें करनी है, उसके बाद मैं छुट्टी कर लूँगा। मुकम्मल देखिएगा, अभी मुझे छोड़ के ना जाइएगा, और इस व्लॉग को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हुसैन कहते हैं जी कि मैं उस वीडियो बनाई है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो बूढ़ा किस हालत में है। हुसैन कहता है जी कि मैंने उनसे बातचीत की और इसी दौरान वहाँ पर पुलिस, पंजाब पुलिस वहाँ पहुँच आई हॉस्पिटल में, और वहाँ से मुझे पकड़ के ले गई। मैं उस मरीज़ की वीडियो बना रहा था, उसकी माँ से बातें कर, उसकी बीवी से बातें कर रहा था। ये वालदा है राजा मोहम्मद एहसान की, जिसे कि जो कि पीटीआई से जिसका ताल्लुक़ है और जिसको
جس کو ملٹری کسٹڈی میں ہے، اس کا باپ مر رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور حسنین وہاں ہاسپٹل پہنچا ہے۔ حسنین کہتے ہیں مجھے وہاں سے اٹھا کر ایک آفس میں لے گئے، وہاں ہاسپٹل کی انتظامیہ اور پولیس والوں نے کہا کہ ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرو، نہیں تو تم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ حسنین نے کچھ ویڈیوز، ایک ویڈیو اس نے جو دکھائی ہے اپنے ولاگ میں، وہ اس نے چھپا لی اور باقی ان کے سامنے ڈیلیٹ کر کے وہ کہتا ہے میں وہاں سے جان چھڑا کے نکلا۔ ظلم کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، ظلم کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، ظلم کی کہانی دیکھیں، ایک حد ہوتی ہے کسی بات کی، برداشت کی، ظلم سہنے کی، جبر سہنے کی۔ میرے پاکستانیوں، وہ حد کہاں جا کر ختم ہوگی؟ انسانیت مر رہی ہے اور تمدن مسکراتا ہے، پنجابی مر رہا ہے اور مریم مسکراتی ہے، سندھی مر چکا اور بلاول مسکراتی ہے، میرا پاکستان ڈوب گیا، مریم شہباز مسکراتی ہے، میرا پاکستان برباد ہو گیا، اور منیر اور عاصم صلح کرواتے ہیں، ثواب دارین حاصل کرتے ہیں، میرا منیر مسکراتا ہے، میرا شہباز مسکراتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، پھر کیا ہوا؟ یہ راجہ محمد احسان کا والد کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اسی شام اس بندے کا انتقال ہو گیا ہاسپٹل میں۔ حسنین کہتا ہے میں اس کے جنازے میں بھی گیا ہوں، وہاں پر پی ٹی آئی کی قیادت کے کچھ لوگ بھی تھے، اور اس کا جو جنازہ تھا، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیشن یا عمران خان کے ساتھ دوستی کی سزا اس نوجوان کو کیا ملی کہ اس کا والد انتہائی قسم پوسی کی حالت میں، اس کی آنکھیں اپنے بیٹے کی راہ تکتے تکتے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں، مر گیا، اور حسنین اس کے جنازے میں گیا، اور حسنین بھی رو رہا ہے، بیان کرتے ہوئے اپنی فیلنگز بیان کرتے ہوئے۔ وہ حسنین بھی بڑا اچھا لڑکا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں اس کے ولاگ دیکھتا ہوں، آپ کو بھی میں ریکمینڈ کروں گا۔ یہ حسنین رفیق بڑا اچھا بچہ ہے، نوجوان، یہ یوٹیوبر ہے، اچھی ویڈیوز بناتا ہے، آپ دیکھا کریں۔ اچھا، حسنین کہتا ہے جی وہ اس کے جنازے میں بھی میں گیا ہوں۔ اب کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں جھوٹی بیماریوں کے بہانے بنا کر لوگ جیلوں کے دروازے کھلتے ہیں، لوگ لندن میں چلے جاتے ہیں، کتے کے خون کا ٹیسٹ لے کے کتے کے خون کی رپورٹس پر لوگ لندن پہنچ جاتے ہیں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر۔ اور یہ جو راجہ محمد احسان، یہ جو نوجوان ہے، اس کا باپ مر گیا اور وہ ملٹری کسٹڈی میں، اس کو اپنے والد کا آخری دیدار کرنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ اس غریب کو ابھی تک پتہ بھی نہیں، اطلاع بھی جیل میں نہیں دی گئی، یا وہ جہاں ہے یہ پتہ۔ اچھا، اس کی ماں کہہ رہی ہے، راجہ محمد احسان کی یہ بیوہ خاتون جس کا میاں مر گیا، وہ کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بیٹے کو 3 سال تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے بیٹے کو رکھا کہاں گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج بھی پی ٹی آئی کے بہت سے کارکنان، بہت سے نوجوان بچے، ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں، زندہ ہیں، مر گئے۔ اور بہت سے ہاسپٹلز میں، کمالیہ کا کوئی نوجوان ہے، اس کا بھی حسنین نے تذکرہ کیا، 7 فٹ 4 انچ قد، اور وہ مر گیا، یہ پتہ نہیں چلا، ہٹا کٹا نوجوان کیوں مر گیا، کیا قیامت ٹوٹی، کیسے مر گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور اس کی ایک تازہ مثال یہ آپ کو مرید کے میں جو سانحہ ہوا، اگر ہم ایسی قوم ہیں جن میں ضمیر نام کی ایک رمق بھی باقی ہے، آپ خادم حسین رضوی کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، آپ تحریک لبیک پاکستان کا جو انس رضوی اور خادم رضوی کا دوسرا بیٹا اسعد رضوی اور انس رضوی، ان کی سیاست کو مانتے ہیں نہیں مانتے، آپ کی مرضی۔ آپ انہیں پسند نہیں کرتے، آپ انہیں ووٹ نہ دیں، جو پسند کرتے ہیں وہ انہیں ووٹ دیتے، انہوں نے بلکہ بہت زیادہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ خادم رضوی کے نام پر تحریک لبیک کو بہت بڑی تعداد میں، پاکستان کی ووٹوں کو لینے کے حساب سے تیسری یا چوتھی سب سے بڑی جماعت ہے، پنجاب میں، سندھ میں، کراچی میں بھی اسے ووٹ پڑتے ہیں، اور پشاور کے ایک حلقے میں بھی اسے 4-5 ہزار ووٹ پڑ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو ووٹ نہ دیں، میں خود ان کی سیاسی طور پہ میں ان کا سپورٹر نہیں ہوں، میں ان کے طرز سیاست کا سخت ناقد ہوں، مخالف ہوں، لیکن وہ میرے ملک کے شہری ہیں، وہ ایک مسلمان کے، دیکھیں مسلمان کے نہیں بھی ہیں، وہ ہندو کے بچے ہیں، وہ سکھ ہیں، کوئی بھی ہیں،
میرے ملک کے وہ شہری ہیں، 1 سال ہونے کو ہے، یہ تو مجھے بتاؤ سعد رضوی ہے کہاں، انس رضوی ہے کہاں؟ ثانیہ مرید کے میں کتنے لوگ ہیں جن کو گاڑیوں کے نیچے کچل کے مار دیا گیا، اور پاکستان کے عوام ہیں خاموش، بالکل خاموش، موت کا سا سکوت ہے۔ عوام کو، اپنے ملک کے عوام کو مار مار کے اس قدر ڈرا دیا ہے، ہر بوڑھا، نوجوان، بچہ، مرد، زن، عورت اس قدر اپنی فوج سے ڈرا ہوا ہے۔ اپنی فوج سے محبت کریں، اپنے حکمرانوں سے محبت کریں، انہیں ووٹ دیں، منتخب کریں، ہمیں یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے پاکستانیوں، یہ جو پاکستان ہے، یہاں پر ہمارے عوام پاکستان کی فوج سے کتنی محبت کر رہے ہیں، یہ سوال نہیں ہے۔ فوجی کون ہیں؟ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں۔ پولیس والے کون ہیں؟ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں۔ ان کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ مخالف اس جبر کی مخالفت ہے، اس ظلم کی مخالفت ہے۔ میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں کہ میرے ملک میں اس قدر ظلم اور جبریت، اس قدر، اور وہ کس کے نیچے، وہ وردی والا ہو یا بغیر وردی والا، آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اور اس جبر کے خلاف لوگوں کو اس قدر ڈرا دینا کہ لوگ اب بات بھی نہ کر سکیں۔ میرے پاکستانیوں، میں بول رہا ہوں، جان اللہ نے دی ہے، اللہ کو دینی ہے۔ ایسی کتے والی زندگی سے خدا کی قسم بہت بہتر ہے مجھے مار دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آپ کو بھی میں اپنے نوجوانوں، اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، میرے پاکستانیوں، ایسے ظلم، ایسے جبر دیکھیں، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس ریڈی بان کا میں نے تذکرہ کیا، عام آدمی ریڈی لگائی ہوئی ہے، اور یار اسے اٹھاؤ، تھانے میں ڈالو، پوری عمر پھانسی دے دو، لیکن لبے سڑک لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، بڑی تعداد میں لوگوں کے سامنے مریم نواز کے 3 پنجاب پولیس کے لوگ، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ ویڈیو دیکھو۔ اس بے دردی سے اس نوجوان کو، اس بچے کو مار مار کے اسے لاتے ہیں گھونسے، ایسے خدا کی قسم کوئی درندہ بھی ہے وہ اس پہ حملہ نہیں کرتا کسی جانور پہ، ایسے تو کتے اور جنگل میں وہ بھی نہیں کرتے۔ اس طرح ایک انسان کو، ایک انسان کے بچے کو تمہارے پاکستان میں اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور پوری قوم خواب خرگوش میں ہے۔ میں بس اپنی بات ختم کروں گا، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اگر آپ کو میں معذرت بھی چاہوں گا اگر مجھ سے کوئی آپ یقین کریں، میں یہ ولاگز دیکھ کر، یہ ویڈیو دیکھ کر اتنا دکھی ہوں کہ میرے پاس میرے احساسات کی ترجمانی شاید میرے لفظ تو کر ہی نہیں سکتے۔ میں سب دکھی، بہت ہی زیادہ دکھی ہوں، اور آپ سے میری گزارش ہوگی اس ولاگ کو ضرور مکمل دیکھیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ میں ہمیشہ آپ کی آواز بننے کی کوشش کرتا ہوں، ایک نوجوان یوٹیوبر ہوں، اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ آپ تک سچ ہی پہنچاؤں، سچ کہہ کر جیوں اور سچ کہہ کر مروں۔ اور میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، آپ سے میری یہ بھی گزارش ہوگی، جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے، میرے ہم سفر ہوئے حق اور صداقت کے سفر میں، ان کی محبتوں کا شکریہ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملک پاکستان میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا، اپنا خود خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محفوظ و نگہباں ہو۔ اللہ حافظ۔